وخلق الجان مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی پر روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ تمام سب کو پتہ ہے میرے گاؤں والوں کو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا فقط اتنا ہی مقصد ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لایا جائے، یعنی فقط نظام مصطفیٰ اس ملک عظیم میں قائم کیا جائے اور اس ملک عظیم کو سود جیسی لعنت سے پاک کیا جائے اور سرکار کے چمکتے ہوئے دین کو پوری دنیا پر غالب لایا جا سکے۔ ہم ذات کے لیے نہیں ہیں، فقط ذات کے لیے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن مجھے یہ ٹکٹ ملا نا، تو ہم نے اس علاقے کا کوئی جتنے بھی پہلے سیاسی لوگ اس پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی نون لیگ کی طرف سے، کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے، کوئی پیپل پارٹی کی طرف سے، ہم نے ہر ایک کے دروازے پہ جا کے دستک کی کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم فقط نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کے در پہ آئے ہیں، تو آپ نظام مصطفیٰ کے لیے آگے چلیں، ہم ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے ہوں گے۔ لیکن کسی ایک نے بھی، اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کسی ایک سیاسی پارٹی کے بندے نے بھی اس چیز پہ جو ہے وہ رضامند نہیں ہوا کہ ہم جو ہے یار اس تحریک میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ مولویوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، یہ مولویوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ میرے گاؤں میں الحمدللہ مہاجرین آباد ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ پاکستان بننے وقت کے حالات وہ صرف رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا نظام مصطفیٰ کے لیے یہ کوشش کرنا تحریک لبیک یا رسول اللہ کس عظیم مشن اور کس عظیم مقصد کے لیے ہے۔ جب پاکستان بنا آج سے 76 سال قبل جو ہمارے بزرگ، آج بھی اگر کوئی بزرگ 80 سال کے زندہ ہے نا، جن کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، ان سے بیٹھ کے پوچھیں کہ جب آپ نے انڈیا سے پاکستان کے لیے ہجرت کی تو آپ کے وہاں پہ کتنی احساسیں تھیں، وہاں پہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہاں پہ حج کرنے کی بھی آزادی تھی، وہاں پہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، دین کے سارے معاملات وہاں پہ ہوتے تھے، پھر اتنی عظیم قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری 70,000 بچیوں کو سکھ اور ہندو اٹھا کر دے گے فقط نظام مصطفیٰ کے لیے۔ ہم پاکستان کے لیے نہیں آئے تھے جہاں پہ، ہم فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اپنی عزتیں لٹا کر اس بات دھرتی پر آئے۔ اور یہی نہیں، 2 لاکھ مسلمانوں کی بچیاں وہ تھی جنہوں نے کنویں میں یعنی کنویں میں اور دریاؤں میں چھانگے لگا کر جانے دے دی، لیکن کسی سکھ کھتری اور ہندو کو اپنی عزت کو ہاتھ ڈالنے نہیں دیا۔ ان بزرگوں سے پوچھو جن کا وہاں پہ 1 مربع زمین کا تھا، ان کو پاکستان میں 7 ایکڑ ملے، جن کے 10 ایکڑ تھے ان کو 5 ایکڑ ملے۔ اتنی رقمیں جائیدادیں قربان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہاں پر آ کر ان گٹروں کے لیے، ان نالیوں کے لیے، ان سولگوں کے لیے یا ان گندے سیاستدانوں کے لیے جو سود کا نظام چلا رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو سود کا نظام چلائے اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، کلمہ گو حضور کے امتی ہو، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، حضور کے امتی ہونے کی بنیاد پر مجھے یہ بتاؤ، جب حضور نے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو سود کا نظام چلائے اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اب وہ نون لیگ والا ہو، پی ٹی آئی والا ہو، پیپل پارٹی والا ہو، کسی مسلک سے ہو، وہ اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، جو بند ہو، اہل حدیث ہو، ہر کسی کے فرقے میں سود حرام ہے۔ اور جو بندہ سود کا نظام چلائے اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کلمہ گو مسلمان ہو، کیا ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے جیت سکتے ہیں؟ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے،
किसी लीडर का नहीं पड़ा। अगर हम भी साद रिजवी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी शख्सियत परस्ती का कायल नहीं है। हमने साद रिजवी को फकत माना है तो निजाम मुस्तफा की खातिर माना है। इस मुल्क अजीम को सूद से पाक करने के लिए माना है। जिस अजीम मकसद के लिए हमारे मुसलमान भाई इंडिया से पाकिस्तान पहुंचे, फकत निजाम मुस्तफा की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां देकर, अपनी माल जायदाद असबाब अपनी इज्जतें लुटाकर इस धरती पे आए, फकत निजाम मुस्तफा के लिए, सूद के निजाम को चलाने के लिए नहीं आए। अगर हम भी साद रिजवी के मिशन पे हैं, निजाम मुस्तफा के मिशन पे हैं, वो बाबा जी खातम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे हुजूर की सोई हुई उम्मत को जगा कर चले गए। आपके मुंह से मैंने एक वाक़या सुना, जिस दिन मेरी जिंदगी में इनकलाब आया। बेशक हम मुकामी हैं, हम लोकल हैं, लेकिन कलमा गो मुसलमान हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी हुजूर के ये फरमान अपने सीनों में लिखो। हुजूर ने फरमाया, मशरिक के मुसलमान को कांटा चुभे तो मगरिब के मुसलमान का दिल दुखना चाहिए, और मगरिब के मुसलमान को कांटा चुभे तो मशरिक के मुसलमान का दिल दुखना चाहिए। मुझे बताओ क्या हमारे बड़े इस गठरों के लिए, नालियों के लिए, सुलगों के लिए, या बरादरी बाजी के लिए, या धड़े बाजे के लिए, या सूद के निजाम को चलाने के लिए इस मुल्क में आए थे, या फकत कलमे के नाम पे आए थे? कलमे के नाम पे आए थे ना। आज 40 चक वालों, आप मेरे अजीजों, मैं मेरे भाइयों, मैं भी आपकी तरह बशरी तकाज़ों के साथ जीने वाला एक गुनाहगार, गुनाहों में बिखरा हुआ, गुनाहों का पलंदा, फकत आपको इस तरफ पे लाना चाहता हूँ कि फकत निजाम मुस्तफा की खातिर अपनी बरादरियों को पीछे छोड़ दो, अपनी रिश्तेदारियों को पीछे छोड़ दो। इन सियासतदानों ने कब्र में काम नहीं आना, इन सियासतदानों ने मैदान महशर में काम नहीं आना। अगर मैदान महशर में किसी में काम आना है, फकत मेरे मुस्तफा की शफाअत में काम आना है। कब्र में किसी चीज में काम आना है तो फकत मुस्तफा की शफाअत में काम आना है। अगर हुजूर ने हमें जन्नत में जाने से पहले रोक लिया और क्या कहा कि ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी आल, मेरी औलाद, यतीम पलीद, जो मेरे हुजूर की शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला था, पलीद के हाथों में, जालिम के हाथों में हाथ नहीं दिए, 72 तन सिपा करवा दिए, 6 महीने के अली असर को सिपा करवा दिया, 18 साल के अली अकबर को सिपा करवा दिया, लेकिन नाने के दीन पे हरफ नहीं आने दिया। हम भी उसी आका के उम्मती हैं, हुजूर की आल का दम पढ़ने वाले हैं। मेरे आका ने फरमाया, सैयदुल शबाब बिअहलिल जन्नह हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर नौजवानों, अपनी बरादरियों को पीछे छोड़ दो, अपनी रिश्तेदारियों को, तल्लकदारियों को, सियासतदानों को, इन सूद का निजाम चलाने वालों को, डॉक्टर आसिया सिद्दीकी का सौदा करने वालों को, और इस मुल्क के अजीम में गाज़ी मिल्लत जिन्होंने 14 मरतबा जागती आंखों से हुजूर का दीदार किया, इन जिंदगी कमीनों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया, शहीद कर दिया। इतने अजीम हुजूर के आशिक जिनको इन्होंने फांसी पे लगाया, तुम फिर उनके साथ खड़े हो जाओ। यार अल्लाह ने मेरे गांव को ये मौका दिया है, हम फकत निजाम मुस्तफा के लिए एक हो जाएं, बड़े बागियां छोड़ दें। ये बरादरियों ने कब्र में काम नहीं आना। अगर मेरे आका की आल के जन्नती जवानों के सरदारों ने हमसे पूछ लिया, जिनकी शफाअत हमारे काम आएगी, कि हम अपने बच्चे बच्चे को ज़िबा करवा कर इतनी अजीम मिशन पर वो अपने नाना के दीन की तर्जमानी के लिए यहाँ पर आ गए। तुम्हें एक मर्द तुलंदर ने सिर्फ एक पर्ची के लिए कहा था, एक पर्ची मांगी थी। जो लोग ये बकवास करते हैं कि उलमा मौलवी हमें फिरका वाहियत में बांट देंगे और ये मुल्क का निजाम नहीं चला सकते, मुझे बताओ, मेरे आका हुसैन मौलवी थे या नहीं थे? थे ना? मेरे आका हुसैन मौलवी थे या नहीं? जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में
فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، طلبکاریوں، رشتہ داریوں، سود خوریوں سے بالا تر ہو کر فقط 4 مشنوں پر حضور کی امت کو گامزن کرنے کے لیے میدان سجا دیا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے یا تو اس پیارے اور حضور کے نظام کو سینے سے لگا لے، ورنہ یاد رکھنا جب میرے آقا کی یاد کا سامنا ہوگا میدان محشر میں، کوئی بندہ کے عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ کیوں؟ میرے آقا کی یاد میں جب اہتمام حجت کے لیے یزید پلیت کی فوج کے سامنے خطبہ دیا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جلدی کرو، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہم نے نمازیں پڑھنی ہے۔ میرے آقا کی یاد کے شہزادے نے کہا میں نے تمہیں یہ خطبہ اس لیے نہیں دیا کہ میں تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں، میں نے فقط یہ اس لیے خطبہ دیا ہے کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا کہ آپ حضور کی آل کے شہزادے ہو، میں نے فقط یہ تمام حجت کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ پلیت آگے سے پتہ کیا کہنے لگے؟ کہتے جلدی کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتا ہے آپ حضور کے نواسے ہو، آپ کی گردن کو حضور نے بوسے دیے ہیں، آپ کو کشان مصطفیٰ پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہے، لیکن ہمیں تنخواہ یزید پلیت دیتا ہے۔ انہوں نے میری آقا کی آل کے ساتھ ظلم کیا۔ آج کیا آپ کے ملک پاکستان میں کبھی کراچی میں فیکٹریوں کو آگ لگا کر 500 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے؟ کبھی اسی ملک پاکستان کے روڈوں پر آشقان مصطفیٰ کو گولیوں سے مار دیا جاتا ہے؟ اور اسی ملک پاکستان میں 8 مارچ والے دن کمینی قسم کی، پلیت قسم کی، نجس قسم کی عورتیں سڑکوں پر آتی ہیں، نعرہ کیا لگاتی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، اور اسی ملک پاکستان کے نامزد ادارے ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں، اور جب کوئی ناموس رسالت کے لیے نکلتا ہے اس کو یہ گولیاں مارتے ہیں۔ بتاؤ یہ یزید کا نظام ہے یا حسین کا نظام ہے؟ یزید کا نظام ہے۔ یزید میرے آقا کی شریعت کی دھجیاں اڑانے والا، وہ پلیت، وہ نجس، وہ ناپاک، وہ جہنمی، اس نے میرے آقا کی شریعت کو جو ہے وہ توڑا۔ تو میرے آقا کی یاد نے میدان کربلا میں 72 تن ذبح کروا کے ہمیں درس دیا، اے میرے آقا کے امتیوں، ظالم کا ظلم جتنا مرضی بڑا ہو لیکن کلمہ حق کہنے سے نہیں رکنا، اور سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آ جاؤ 40 شک والوں حضور کے نظام مصطفیٰ کے لیے۔ اگر گندے لوگ، اگر یہ لبرل قسم کے لوگ، اگر یہ سیاستدان نالیوں کے لیے، سولگوں کے لیے، گندے گٹروں کے لیے سیاست کر سکتے ہیں، کیا ہم دین مصطفیٰ کے لیے سیاست نہیں کر سکتے؟ یہ جذبہ محمد عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا۔ اگر یہ گٹروں کے لیے، نالیوں کے لیے، سولگوں کے لیے سیاست کر سکتے ہیں، ہم نظام مصطفیٰ کے لیے یار نہیں کر سکتے؟ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور جس بندے نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کا تعلق خواہ پی ٹی آئی سے ہو، اس کا تعلق خواہ نون لیگ سے ہو، اس کا تعلق خواہ پیپل پارٹی سے ہو، اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، وہ اہل تشیع ہو، اہل دیوبند ہو، اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، جب کلمہ حضور کا پڑھ دیا تو اپنے دل سے پوچھو، جب کلمہ حضور کا پڑھا فلسطین میں 29,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کیا ہمارے دل نہیں دکھے نا؟ تو ان سیاستدانوں کا کیوں نہیں دکھے یار؟ وہاں پہ 15,000 مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، کسی ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر نے آ کر بیان جاری کروایا؟ کسی ملک کے ایک سربراہ نے یہ بیان جاری کروایا؟ نہیں کروایا، فقط کروایا تو ایک برد کلندر کے ساتھ زادے علامہ سعد حسین رضوی نے کروایا۔ اس نے کہا میں 15 لاکھ نوجوان بھی دیتا ہوں اور جنگ کا سارا خرچہ بھی افورڈ کرتا ہوں، آپ ابھی اسی وقت ہمیں فلسطین بھیجو۔ اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے فلسطین کو فتح کرتے نہ آئے تو تم کہنا جاؤ، تم ایسے ہی بڑے بڑے دعوے کرتے ہو۔ اور آپ کو پتا ہے یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، ہماری بابری مسجد کشمیر میں ہندوؤں نے گرا کر وہاں مندر تعمیر کر دیا۔ کیا پاکستان اس دن کے لیے بنا تھا؟ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں
تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آپ سے وعدہ کرتی ہے، ہم نالیوں کا، سولگوں کا، سڑکوں کا آپ سے وعدہ نہیں کرتے، فقط وعدہ کر رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے، اس ملک عظیم کو سود جیسی لعنت سے پاک کرنے کے لیے اور میرے آقا کے چمکتے ہوئے دین کو پوری دنیا پر غالب لانے کے لیے۔ اور یاد رکھنا، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، جب ہم حضور کے نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیں گے، یہ جو دنیا کی حاجتیں ہیں نا، جن کو ہم نے محور و مرکز بنا لیا ہے، یہ تھانے داریاں، یہ تھانہ کلچر، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، آ جاؤ نظام مصطفیٰ کی طرف، خدا کی قسم ہم اس تھانے کی بدماشیوں کو ختم کر دیں گے، ہم ہر جابر کے گریبان کو پکڑیں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی فقط جملہ کہیں گے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی تک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ آخر پہ اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، کیونکہ ہم نے 2 جگہ اور بھی جلسوں پہ جانا ہے نظام مصطفیٰ کی خاطر۔ آخری جملہ یہ ہے، اے میرے گاؤں کے لوگوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم اللہ نے ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ آج برادریوں کو پیچھے چھوڑ دو، مجھے ایک ووٹ بھی گاؤں سے نہ ملے، میں نے پھر بھی جیت جانا ہے۔ کیوں؟ میں ذات کے لیے نہیں ہوں، فقط نظام مصطفیٰ کے لیے ہوں، کیونکہ یزید بظاہر تو جیت گیا تھا، یزید بظاہر تو جیت گیا تھا، لیکن دین نے میرے آقا کی آل کو مقام کیا دیا، کہا سید الشباب یا اہل الجنہ۔ اور ہم بھی انشاءاللہ آقا کی آل کا صدقہ، آقا کے صحاب کا صدقہ، آقا کے ذوالنورین کا صدقہ، انشاءاللہ ہمارا بھی قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، حشر میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں انشاءاللہ۔ یہ میرے سارے 40 ٹرک کا قافلہ انشاءاللہ آج سے عہد کرے نظام مصطفیٰ کی خاطر ووٹ دینا ہے، کسی لنڈے لفنڈے کو، کسی لبرل قسم کے کتے کو، کسی نالوں سلگوں اور گٹروں پہ سیاست کرنے والوں کو، کسی سود کے نظام چلانے والوں کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میرا یہ ایمان وجدان کہتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا، اور برکتیں ہی برکتیں، بہاریں ہی بہاریں۔ یہ افغانستان زندہ مثال ہے، 1.5 سال ہوا اسلامی حکومت بنے، 74 روپے پہ ڈالر تھکے کھا رہا ہے، کہتے ہیں جی مولوی نظام نہیں چلا سکتے، اور میں مولوی تو نہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں دھکے کھانے والا، دنیا کا گناہوں کے پلندے میں جکڑا ہوا گند آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کہتے ہیں مولوی نظام نہیں چلا سکتے۔ افغانستان میں 74 روپے پہ ڈالر ہے، 62 روپے لیٹر پہ پیٹرول ہے، بتاؤ یار کیا مولوی نظام چلا نہیں رہے؟ چلا رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے مسلح کی امامت پر فائز ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ کی، اہل بیت کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ کے پیدا ہوتے وقت آپ کے کانوں میں اذان دے سکتے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ کو قبر میں اتارنے کے بعد آپ کی قبر پر احسان ثواب کی، آپ کے گھر میں احسان ثواب کی بزم سجا سکتے ہیں، تو وہ ملک بھی چلا سکتے ہیں اور ان سے ڈاڈا چلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ۔ اب یہ عمران خان کا باپ بھی آ جائے، یہ زرداری کے پٹھے کا نانا بھٹو بھی قبروں سے نکل کر باہر آ جائے، خدا کی قسم یہ نون لیگی کمینے، یہ ختم نبوت کے غدار، ان کا باپ بھی آ جائے، یہ ملک اب نہیں چلنا، یہ ملک فقط نظام مصطفیٰ پہ چل سکتا ہے۔ کیوں؟ محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، زندہ باد، زندہ باد۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ملک نہیں چلا سکتے؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے یار، پتہ ہے انہوں نے IMF سے قرض لے لے کے سود پہ میرے ملک کو 71,000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ قرض ہی کر دیا ہے یار۔ میرے ہم غریب ہیں نا۔ میں صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، صرف یہ کہ ہمارے گھر پہ کوئی فقیر آئے، کوئی بھکاری آئے، کھوتی ریڑھی چلانے والے کا گھر ہو، گدھا گاڑی، یا مستری کے پیچھے دیہڑی کرنے والا مزدور ہو، کبھی ہم نے اپنے دروازے سے فقیر کو خالی جانے دیا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، بے شک اس کی چھنی میں تھوڑا سا آٹا ہی کیوں نہ ڈالے یار، کبھی جانے دیا خالی؟ نہیں نہ جانے دیا۔
پھر اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں، وہ غیرت ایمانی کو جگائیں کہ یار ہم تو اپنے دروازے سے کسی فقیر کو بھی خالی نہیں جانے دیتے۔ ان کمیونوں نے، ان لبرلوں نے، ان سود کے نظام چلانے والوں نے، ان دلوں نے میرے ملک کا قرضہ 71,000 ارب ڈالر سے کیسے پہنچا دیا۔ آج تم نون لیگ کے نعرے لگاتے ہو، پی ٹی آئی کے نعرے لگاتے ہو، پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے ہو، یاد رکھو جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، میرے حضور نے فرمایا وہ بھی قیامت والے دن اس ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یار سود کا نظام چلانے والا ظالم نہیں ہے، ظالم ہے نا۔ اور سنو، حضور نے فرمایا جس بندے کو پتا ہو کہ یہ بندہ فلاں ظالم ہے اور وہ پھر بھی اس کے ساتھ چلے تو اس نے اسلام کو اٹھا دیا، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب خود اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، فقط نظام مصطفیٰ کی خاطر، اس ملک عظیم کو سود کے نظام سے پاک کرنے کی خاطر، اس ملک عظیم کو جس کی خاطر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہندوستان میں اپنی عزتیں لٹا کر آئیں، 2 لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں شہید ہو کر آئیں، 22 لاکھ مجموعی طور پر شہادتوں کا جو ہے عظیم جو ہے وہ قربانیاں دے کر ہمارے ملک پاکستان میں مہاجرین آئے، فقط مصطفیٰ کے لیے، فقط نظام مصطفیٰ کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، کم از کم اپنے آباء و اجداد کی ان عظیم قربانیوں کو سامنے رکھ دو، آقا حسین کی قربانیوں کو سامنے رکھ دو۔ ہم فقط نظام مصطفیٰ کی خاطر، اس ملک کو سود کے نظام سے پاک کرنے کی خاطر اور اسلام کے پرچم کو پوری دنیا پر غالب لانے کے لیے اور پیارے آقا کی پیاری امت کو مسجد اقصیٰ میں جمعہ پڑھانے کے لیے اور کشمیر کو فتح کر کے انشاءاللہ اس مندر کو تباہ و برباد کر کے وہاں پہ مسجد تعمیر کر کے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نالیوں کے لیے نہیں، سولگوں کے لیے نہیں، گٹروں کے لیے نہیں، موٹر ویوں کے لیے نہیں، نوکریوں کے جھوٹے دعوے کر کے نہیں۔ میرے گاؤں کے کتنے لوگ ہیں جن کی کوالیفیکیشن بیچلر سے زیادہ ہے، کسی کی بی ایس سی، کسی کی ایم ایس سی، کوئی ایم فل کر رہا ہے، کسی نے سی ایس ایس کیا، کسی یہ غریبی کو بھی نوکری نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ یہ سارا نظام ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن یہ نظام محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھ میں آ گیا، انشاءاللہ پھر بھوکا کوئی نہیں سوئے گا، خوشحالی ہی خوشحالی۔ یہ زمین اپنے سارے سونے انڈیل کے باہر پھینک دے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سارے گاؤں پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط حضور کی ذات کے لیے، فقط نظام مصطفیٰ کے لیے، حضور کے دین کو برسر اقتدار اور پوری دنیا پر غالب لانے کے لیے اللہ ہم سب کو ایک کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔